السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان، میں ہوں اشفاق مشتاق۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا پروڈکٹیو، ایک ایسا لرننگ سیشن جس میں آپ جان سکیں گے کہ مارکیٹنگ کیا ہے، اس کی کیا افادیت ہے، کیا اہمیت ہے، آپ کیسے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں، اور مارکیٹنگ سکلز کیسے سیکھ کر اپنی پروڈکٹ یا سروسز کو سیل کر کے اپنے لیے اور پاکستان کے لیے ایک اچھا ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں، اس کی گروتھ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آج دعوت دی ہے محمد یاسر بھٹی صاحب کو اپنے پروگرام میں۔ ہی از اے مارکیٹنگ ایکسپرٹ، اور آج ہی ہمیں بتائیں گے ان تمام سوالات کے جوابات ملتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اشفاق کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی سر، بہترین۔ فرسٹ آف آل تھینکس اے لاٹ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہماری آڈینس کو ایک انتہائی مفید معلومات سے آپ روشناس کروانے والے ہیں۔ پوائنٹ از کہ مارکیٹنگ کا ورڈ تقریباً سب نے سنا ہے، لیکن مارکیٹنگ کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز۔ ہمارے لیے مارکیٹنگ شاید پروڈکٹس کو، چیزوں کو سیل کرنا یا گھوم پھر کے ڈور ٹو ڈور جا کے جیسے وہ سیلز ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کام کرنا ہے۔ مارکیٹنگ کیا ہے اور کیا اس میں ایوولوشن آیا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا بتائیے۔ اچھا اشفاق، سب سے پہلے اگر مارکیٹنگ کی بات کریں، جو کہ آج کا بچہ یونیورسٹی سے جب نکلتا ہے، جو آج کا کہ بہت سارے ہمارے یوتھ میں، تو آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اس کی تائید کروں گا کہ مارکیٹنگ کو ایسے ہی سمجھا اور تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ یا سروسز کو مارکیٹ میں لے کر جائیں اور سیل کر دیں۔ لیکن مارکیٹنگ کا جو دائرہ ہے، مارکیٹنگ کا جو پورا ایک پیراڈائم ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ اس میں کمیونیکیشن بھی ہے، اس میں ایڈورٹائزنگ بھی ہے، اس میں برانڈنگ بھی ہے۔ سو اس کا دائرہ کار ایک وسیع دائرہ کار ہے، لیکن اگر اس کو سمرائز کر کے ایکسپلین کرنا ہو اور اگر اس کو بڑے اختصار کے ساتھ کہیں پر بیان کرنا ہو تو میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فنکشن ہے، بزنس فنکشن، جس میں آپ ایکسچینج آف ویلیو کرتے ہیں۔ اب آپ اشفاق، آپ کا کویشچن ڈیفینیٹلی یہ آئے گا کہ یاسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کون سا ایکسچینج آف ویلیو ہے؟ ٹھیک ہے، یہ وہ ایکسچینج آف ویلیو ہے کہ لائک میرے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے، میں نے اس کی ایک ایسی ویلیو بلڈ کرنی ہے جس کے اگینسٹ آپ اپنی پاکٹ کا ویلیو مجھے دیں گے اور میں وہ ویلیو آپ کو دے دوں گا۔ سو دس کائنڈ آف ایکسچینج آف ویلیو از نون ایز مارکیٹنگ۔ میرے نزدیک مارکیٹنگ یہی کام کرتی ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی، کسی بھی سروس کی ایک ایسی ویلیو بلڈ کر دیتی ہے اور اس کو برانڈ بنا دیتی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ اپنی پاکٹ کی ویلیو، یعنی اپنے کیش کی صورت میں، اپنے حلال رزق کی صورت میں وہ دے کر وہ ویلیو بائی کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ویلیو کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اونلی پاسبل ہے تھرو مارکیٹنگ۔ آپ نے بہت ہی ایک اچھا پروڈکٹ بنا لیا جو واقعی ویلیو ایڈ کر سکتا ہے کسی کی زندگی میں، لیکن اگر آپ اس کو مارکیٹ نہیں کر سکے تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا شخص کیسے جانے گا کہ یہ چیز ایک مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے اور مجھے اس کو بائی کرنا چاہیے؟ تو اس لیے مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ مارکیٹنگ میں ایوولوشن آ چکا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کی اگر بات کریں تو جب لوگ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے باہر نکلتے تھے جابس کے لیے، تو سب سے زیادہ ڈس لائک کی جانے والی جو پوزیشن ہوتی تھی وہ مارکیٹنگ کی تھی اس ٹائم پہ زیادہ تر۔ ایسے ہی اب مارکیٹنگ میں جو لوگ ابھی بھی جو کام کرنا جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے اور وہ اس فیلڈ سے نہیں ہٹ پاتے کیونکہ یہاں پر اسکوپ زیادہ ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ جب مارکیٹ میں ایوولوشن آ چکا ہے، اب مارکیٹنگ جو ہے وہ اب ڈیجیٹلی بھی ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس میں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹک ٹاک ہے اور گوگل ایڈسنس ہے، اس پہ ہم اپنے پروڈکٹ کی اور سروسز کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ہماری آڈینس کے پاس جن کے پاس پروڈکٹ ہے اور وہ لوگ جن کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے، سروسز ہیں، کوئی اسکل ہے، وہ کیسے مارکیٹ کر کے اپنے روزگار کو یا اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں اشفاق میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر پروڈکٹ ہر مارکیٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج سے ڈیکیڈ پہلے اور یا 2 ڈیکیڈ پہلے، مطلب آج سے 20-25 سال پہلے تک کا جو ایرا تھا،
پروڈکٹ اورینٹیڈ ایرا تھا, اس کو ہم پروڈکٹ ایرا کہتے تھے, ٹھیک ہے. اس ایرا میں لوگ پروڈکٹ اورینٹیڈ ہوتے تھے, پروڈکٹ فوکسڈ ہوتے تھے, پروڈکٹ سینٹرک ہوتے تھے. یہ تو اس اپروچ میں لوگ کہتے تھے کہ پروڈکشن کر دو, بک خود ہی جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کا جو ایرا تھا وہ آیا تھا آپ کا مارکیٹنگ ایرا, ٹھیک ہے. اب یہ جو شفٹ ہے, اب یہ تو مارکیٹنگ سے آ گیا, پوری دنیا ویسے ہی ڈیجیٹائز ہو گئی ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی جو ڈیجیٹائز ہو گئی ہے اس میں بھی یہ ایڈوانسمنٹ آف مارکیٹنگ ہے, ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ مارکیٹنگ کے بڑے گروز کے اندر آپ نام لیں تو آپ کے اندر امیجیٹلی نام آئے گا اسٹیو جاب جیسے لوگوں کا, ٹھیک ہے, جنہوں نے پروڈکٹ سینٹرک اپروچ کے ساتھ کام نہیں کیا, انہوں نے مارکیٹنگ سینٹرک اپروچ کے ساتھ کام, انہوں نے اپنے آپ کو برانڈ بنایا. اور اس کی برانڈ کی یہ پاور تھی کہ جب کوئی نیا آئی فون لانچ ہونا ہوتا تھا تو اس سے پہلے لوگ جا کے وہاں پہ رات گزارتے تھے کہ کیوں میں, صبح جیسے ہی اسٹور اوپن ہوگا تو ہم بائی کریں گے. ہاں, تو یہ پاور آف برانڈ ہے اور مارکیٹنگ کی وجہ سے ممکن ہے. سو ہماری آڈینس کے اندر وہ سارے ینگ ایکسپرٹس جو کہ مارکیٹ میں آلریڈی انٹر ہو چکے ہیں یا جنہوں نے اگلے 1-2 سال میں 2-3 سال میں نیکسٹ ڈاؤن دا لائن انہوں نے انٹر ہونا ہے, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے جس بھی مارکیٹ میں جانا ہے اور جو بھی پروڈکٹ یا سروس آفر کرنی ہے, کیا اس کے لیے اس پرٹیکولر مارکیٹ میں گنجائش ہے, ایبزارپشن کی کیپیسٹی ہے, لوگوں کی نیڈ ہے. اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. بینگ مارکیٹر, آپ ونس یو آر ویل اویئر اباؤٹ دا رائٹ نیڈ آف دا مارکیٹ, یس اشفاق صاحب, آپ بینگ اے مارکیٹر آپ نے گیم اٹھا لیا. صحیح. اچھا یاسر صاحب یہ بھی بتائیے گا, ہماری آڈینس کے لیے رہنمائی فرما دیں کہ کچھ ایسے یوٹیوب پہ اگر آپ لوگوں کو جانتے ہوں سورس آف لرننگ کہ ہمیں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ اگر کانٹینٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو کن کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, مارکیٹنگ کے اندر اگر آپ نے لوگوں کو فالو کرنا ہے تو بہت سارے ایسے ایکسپرٹس آپ کو ملیں گے جو کہ انٹرنیشنلی بھی, لائک آپ اسٹیو جابس کی کو سنیں, لائک آپ جو ہے اگر آپ نے کیس اسٹڈیز پڑھنی ہیں تو آپ جو ہے ڈیوڈ اوگلوی کو پڑھ لیں. تو اس طرح کے گروز آپ کو انٹرنیشنلی, اگر آپ نے لوکل مارکیٹنگ کے اندر پڑھنا ہے یا سیکھنا ہے تو آپ کو بہت سارے ایسے ایکسپرٹس, جس میں اگر آپ کیا کہتے ہیں ہشام سرور کو سن لیں, آپ تنویر ناندلہ کو سن لیں, ایسے لوگوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دس کرنٹ ڈیجیٹل ایرا آپ نے اپنی پروڈکٹ یا سروس کو کن پلیٹ فارمز کے ذریعے کتنی ویٹیج کے ساتھ ایچ پلیٹ فارم کے اوپر ورکنگ کرتے ہوئے اپنے رائٹ ٹارگیٹ آڈینس تک اپروچ کرنا ہے. بالکل بہترین بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم کوئی اسکل کی بات کریں یا پروڈکٹ کی بات کریں, ہم پروڈکٹ کی بات کر لیتے ہیں, اگر پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہو کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کے ایک شہر لاہور میں رہتا ہوں یا کسی قصبے میں رہتا ہوں اور ٹاؤن میں, تو یہ بتائیے گا کہ کیسے میں اپنے ایریا کے حساب سے پروڈکٹ کو ہنٹ کروں, یعنی کہ جو ریسرچ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں 2-3 اپروچز ہوتی ہیں اشفاق. نمبر 1 تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کرنٹ ٹرینڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نمبر 1. اس کے بعد آپ کے تئیں آپ کو لگتا ہے کہ یار میری یہ پروڈکٹ اور یہ سروس جو ہے اس پرٹیکولر مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ زیادہ بڑا کام نہ کریں, اس کی ایک پائلٹ ٹیسٹنگ کر لیں. وہ پائلٹ ٹیسٹنگ کے ریزلٹس آپ کو ایسا انالیٹیکل وہ نالج دے دیں گے کہ اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ ہاں یار اس پروڈکٹ کی واقعی نیڈ ہے یا نہیں ہے, کیا واقعی اس پروڈکٹ کا یوزیبلٹی لوگوں کو پتہ یا نہیں, ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ پائلٹ ٹیسٹنگ کے دوران ہی آپ نے کبھی اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں دیکھا ہوتا, اس کی کوئی مثال یا نظیر آپ کو نہیں ہوتی کہ وہ پروڈکٹ جس کو آپ لے کر آئے ہیں وہ پہلے نہیں بھی یوز ہوئی, لیکن پائلٹ ٹیسٹنگ کے دوران آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اور میرے خیال سے بزنس سیٹ اپ کرنے
کے بعد جو کہ اچھا آپ کے ملینز میں یا لاکھوں میں اخراجات ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ پائلٹ ٹیسٹنگ کے اوپر کچھ انویسٹ کر لیں، کچھ پیسے لگا لیں، تو وہ آپ کو کاروبار نہ کرنے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے اور آپ کو بڑے نقصان سے بھی بچا سکتا ہے. تو اس لیے یہ آپ کو ریسرچ ضرور کرنی ہے کہ آپ کس پروڈکٹ میں کام کریں. اگر وہ اسکل سے ریلیٹڈ ہے تو اسکل کو بھی آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کسی اسکل کو ماہر ہو گئے کسی گاؤں میں وہ اس کا اپنا ایک ورک اسٹیشن بنا کے بیٹھ جائیں گے تو وہ بھی نہیں چلنے والا. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے. بس ایک آن دا لاسٹ نوٹ ایسے بتا دیجیے گا کہ کون سے ایسے ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں اشفاق ایک تو ٹولز سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر نالج ایسا انکلکیٹ ہو چکا ہوا ہے. ہماری یوتھ پچھلے 5-6 سال میں فری لانسنگ کے ملٹیپل کورسز اور ملٹیپل پروگرامز کے ذریعے اتنا اچھا نالج بیس ہمارے پاس کریٹ ہو چکا ہے کہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہم نے کون کون سے پلیٹ فارمز کے اوپر کس کس طرح سے کام کرتے ہوئے جانا ہے. لیکن میں ایک چیز آج کل ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اصل فقدان جو ہے ہمارے پاس مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ کا ہے. کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ یس. کیا ہماری وہ جو مارکیٹ ہے، ڈیموگرافکس ہیں، پلیٹ فارم کون سا ہے، ٹول کون سا ہے، ہاں جی، یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. تو ہمیں مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ پہلے اب ضرورت ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر لوگوں کو اسکل سیٹ دیا ہے، جنہوں نے ایک لوگوں کے اندر ایسا نالج انکلکیٹ کیا ہے جو کہ ان کو پروفیشنلی ساؤنڈ بنا کر آئے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ جو ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے انڈسٹری میں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جہاں جہاں پاکستانی ریموٹلی کام کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایسے اسٹریٹجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ پلان دے سکیں کہ آپ نے کتنا بجٹنگ کس پرٹیکولر پلیٹ فارم کے اوپر لگانا ہے اور کون کون سے ٹولز اپلائی کر کے کس مارکیٹ کے اندر کتنی ویٹیج آپ نے ایز اے پروڈکٹ پرووائڈر دینی ہے. یہ پلاننگ کے لیے ہمیں لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا سوال، آپ نے ورڈ یوز کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ. یہ بتائیے گا کہ کیا ایک عام آدمی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا ایجوکیشن نہیں ہے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، کیا وہ اس رول کو پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں اشفاق، کوئی بھی چیز انسان جب پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں تو کوئی بھی چیز ماں کے پیٹ سے وہ لے کر نہیں آ جاتا. ہر اسکل کو دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا مزاج، آپ کا ایپٹیٹیوڈ، آپ کے اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی لے مین جو خواہش مند ہے کہ میں بینگ مارکیٹر، بینگ مارکیٹنگ پروفیشنل اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، اسپیشلی آپ کی وہ یوتھ گرو پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر جو اس چینل کے اوپر مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آج بڑا آپ کا اچھا کویسچن ہے اینڈ آئی ایم سو تھرلڈ ٹو آنسر دس کویسچن کہ یہ بات ہے انٹرسٹ کی. کوئی بھی وہ ینگ بندہ جو یونیورسٹی سے نکلا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس پرٹیکولر ایریا میں اپنے اسکل سیٹ کو بلڈ کرتے ہوئے اس کریئر میں ایکسل کرنا چاہتا ہوں، یس ہی کین لرن دا ٹولس. لیکن اس کے لیے آپ کے اپنے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے، ایک انرجی ہونی چاہیے، ایک موٹیویشن ہونی چاہیے جو آپ کو ڈیرائیو کر سکے ٹو بی مور میچور ان دس پرٹیکولر اپروچ. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا جتنا ہم انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں یاسر صاحب کی گفتگو سے کہ اگر آپ مارکیٹنگ سکل سیکھ سکتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو آپ اس سے اپنا بزنس یا سروسز جو بھی آپ کی ہیں، پروڈکٹ ہیں، ان کو آپ سیل کر کے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بزنس یا سروس اورینٹیڈ نہیں ہیں تو آپ اپنے مارکیٹنگ سروسز کو بھی سیل کر سکتے ہیں ان بزنسز کو، ان سروس پرووائڈرز کو جو اس اسکل کو نہیں جانتے. تو سر بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا اور اتنی مفید معلومات کا، ان ٹپس کا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی پھر دعوت دیں اگر اس حوالے سے اگر مزید کوئی کویشچنز ہمارے ذہن میں ہوئے تو. ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے اسٹل کوئی کویشچنز ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.